السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایجنڈا 5 اور میں ہوں حسنین وہاب۔ سوات کے سہنے میں سیالکوٹ کے ایک ہی خاندان پر لمحوں میں قیامت گزر گئی۔ دل دہلا دینے والا یہ منظر کسی فلم یا ڈرامے کا سین نہیں بلکہ جیتے جاگتے انسانوں کی موت کے منہ میں جانے کا بھیانک منظر ہے۔ جس طرح بند مٹھی سے ریت سرکتی ہے نا ناظرین، ٹھیک اسی طرح ان کے پاؤں کے نیچے سے زندگی لمحہ لمحہ سرکتی رہی اور وہ ایک ایک کر کے موت کی وادی میں گم ہوتے رہے۔ ان میں بچے بھی تھے، خواتین بھی تھیں۔ 1.5 گھنٹے کا وقت کچھ کم نہیں ہوتا، مگر اس دوران ان بے بسوں اور بے کسوں کی چیخ و پکار کا درد محسوس کر کے فضا میں کوئی ہیلی کاپٹر اڑا، نہ کوئی رسی زندگی کی امید بن کر ہوا میں لٹکی، کوئی اسپیڈ بوٹ حرکت میں آئی، نہ وزیر اعلیٰ یا گورنر ہاؤس کے پرسکون ماحول میں کوئی جنبش پیدا ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے، خود کو موت کے اس ٹیلے پر کھڑا محسوس کریں۔ سامنے موت ہے، مدد کے لیے آگے بڑھتے ہاتھ ہیں، لیکن مدد کوئی نہیں ہے۔ دریا سوات کے پانی سے صرف چند فٹ اوپر درد بھری آنکھیں اور خوفناک تیز لہریں ہیں، پیاروں کے چہرے ہیں، اپنے رب سے زندگی کی بھیک مانگتی دعائیں ہیں، حسرت بنتے خواب ہیں، اور اس سب سے بڑھ کر موت سے بچ کر زندگی ملنے اور کسی انہونی کی امید کہ شاید وقت کا پہیہ الٹی سمت چل جائے اور وہ لمحہ ہاتھ آ جائے جب ہم نے یہ تفریح کی خاطر خود کو موت کی آغوش میں دینے کا فیصلہ کیا۔ ذرا سوچئے وہ کیا لمحہ ہوگا، کیا مشکل وقت ہوگا، کس قدر کرب میں زندگی ہوگی، شاید آپ اور میں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سوات کے علاقے فضاکٹ کے مقام پر اس سہنے میں 18 سیاحوں میں سے 10 افراد اب تک جاں بحق ہو گئے، 4 کو زندہ بچا لیا گیا اور 4 ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ ریسکیو 1122 اور مقامی افراد نے کارروائی کرتے ہوئے 4 افراد کو زندہ بچایا، جبکہ 14 افراد لاپتہ ہو گئے تھے۔ 4 افراد کی تلاش میں سرچ آپریشن کا دائرہ مالاکنڈ تک پھیلا دیا گیا ہے۔ ڈوبنے والے افراد کا تعلق ڈسکا اور مردان سے بتایا گیا ہے۔ اس واقعے کی مختلف ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، جس میں سیاحوں کو دریا کے درمیان مدد کے انتظار میں کھڑا دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ مناظر ہماری اسکرین پر بھی چل رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اس فیملی کے اوپر کیا اس وقت گزر رہی ہوگی جب وہ اس دریا کے بیچوں بیچ کھڑے ہوں گے اور تیز لہریں ان کے قریب سے گزر رہی ہوں گی۔ ان کو پتہ ہے کہ چند لمحوں بعد یہ پانی ان کے نیچے سے جو گزر رہا ہے وہ ان کے اوپر سے گزرے گا اور شاید وہ موت کا شکار ہو جائیں گے۔ ذرا سوچئے گا، ایک عینی شاہد نے بتایا کہ میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہی پانی آیا تو آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ لوگ دریا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ 1.5 گھنٹہ ہو گیا تھا، کوئی نہیں آیا اور آدھے لوگ پانی میں ڈوب گئے اور ریسکیو والے افراد 1.5 گھنٹے بعد مدد کو آئے تھے۔ اس عینی شاہد نے مزید کیا بتایا، ذرا دیکھیے گا۔ 19 آدمی تھا، ادھر کھڑا تھا بیچ میں، اور ایک دوسرے کو فون کیا کہ یار آ جاؤ ادھر، لوگ پھنسا ہے، اور بہت ٹائم ہو گیا، 1.5 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ آدھا لوگ جو ہے وہ پانی میں چلا گئے۔ پھر 7-8 آدمی اور بھی ادھر کھڑا تھا، جالی والا آیا، وہ جالی سے مار دیا، وہ بھی گیا۔ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بعد آیا تھا، ادھر کھڑا تھا 1 گھنٹہ، یہ لوگ ادھر پانی میں کھڑا تھا، ہم خود ادھر کھڑا تھا، ہمارے پاس ویڈیو ہے، جس ٹائم پانی آیا تھا اس ٹائم سے ہم کھڑا تھے۔ سوات شہر کے میئر شاہد علی خان اطلاع ملتے ہی دریا سوات کے اس کنارے پر پہنچے تھے جہاں سیالکوٹ اور مردان سے آئے سیاح دریا سوات میں آنے والے سیلابی ریلے کی نظر ہو گئے تھے۔ ان کے مطابق سیلابی ریلا اس قدر تیز تھا کہ اس میں پھنس جانے والے سمجھ ہی نہیں پائے کہ اب کرنا کیا ہے۔ اچانک سیلاب کا ریلا اتنی تیزی سے آیا کہ کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ سب ایک ٹیلی پر ہی رک گئے جہاں پانی کم تھا، اور وہ یہ سوچتے رہے کہ اگر یہ پانی کم ہو جائے تو کنارے کی جانب واپس چلے جائیں گے، مگر ایسا ہو نہیں سکا اور پانی کی سطح مسلسل بلند ہوتی رہی۔ لیکن قسمت نے ان بدقسمت لوگوں کا ساتھ نہ دیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پہاڑی اور شمالی علاقوں میں حادثات کا شکار ہونے والے سیاحوں کی اکثریت اپنی کم علمی، متعلقہ علاقے سے عدم واقفیت، جوش، جذبات اور سوشل میڈیا پر نمایاں ہونے کے احمقانہ جنون کے ہاتھوں موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ کیا پے در پے رونما ہوتے ان واقعات کو روکنے کے لیے حکومت اور انتظامیہ سطح پر آج تک کوئی سنجیدہ قدم اٹھایا گیا ہے یا نہیں؟ کوئی پی ڈی ایم اے، کوئی این ڈی ایم اے، کوئی ریسکیو ادارہ حرکت میں آیا یا صرف ان اداروں کے سالانہ فنڈز اور وسائل ہی بڑھتے رہے؟ اسی دریا سوات پر چند برس پہلے گھنٹوں مدد کے لیے چیخ و پکار کرتے 5 دوستوں کے ڈوبنے کے مناظر بھی ہم نے دیکھے تھے، یا الائی چیئر لفٹ پر درجن بھر افراد کے پھنسنے کا واقعہ ہو، لیکن کوئی واضح حکمت عملی یا سیاحت کے سیزن میں انتظامیہ اس طرح متحرک نظر نہیں آتی جس طرح انتظامیہ کو متحرک ہونا چاہیے۔ ثانیہ سوات میں اپنے پیارے کھونے والے سیالکوٹ کے ایک متاثرہ شخص محمد شہباز نے روتے ہوئے بتایا کہ یہ جگہ پہلے خشک تھی،
کوئی پانی نہیں تھا, ہمارے بچے اس میں سے گزر کر گئے تھے. نہ ہوٹل والوں نے کچھ بتایا, نہ ہی انتظامیہ نے خبردار کیا. شہباز نے مزید کیا کہا کہ ریسکیو اہلکار موقع پر آئے, رسی باندھی, پھر چلے گئے اور تقریباً 1 گھنٹے بعد دوبارہ واپس آئے. جب وہ واپس آئے تو بغیر کسی خاطر کا سامان کے یا تیاری کے واپس آ گئے, جس کی وجہ سے وہ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکے. متاثرہ خاندان نے کیا کہا ذرا دیکھیے گا. رانا احمد علی میرا نام ہے, ہم تحصیل ڈسکہ ضلع سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں. تو ہم ادھر ٹور پہ آئے ہیں اور ادھر ہم ناشتہ کر رہے تھے. ناشتہ کرتے ہوئے ہمارے کچھ بچے اور 4 لوگ بڑے وہ ادھر چلے گئے سیلفی لینے کے لیے. تو جب وہ سیلفی لے رہے تھے تو اچانک پانی آ گیا. جب اچانک پانی آ گیا ہم لوگوں کو پتہ چلا تو ہم نے ادھر دیکھا. ادھر کے مقامی لوگوں نے بھی بہت کوشش کی ہے لیکن پانی کے اندر کوئی بھی نہیں گیا. 1122 کو کال کیا, 1122 تقریباً 1 گھنٹے کے بعد آیا اور وہ آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا تو دیکھتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ پانی کی سپیڈ بہت تیز ہے. وہ چلے گئے ہیں. اس کے بعد پھر 15-20 منٹ کے بعد آئی ہے گاڑی اور انہوں نے بھی دیکھا, انہوں نے کہا ہمارے پاس وہ کشتی نہیں ہے لیکن ہم کچھ کرتے ہیں, اور وہ چلے گئے ہیں. تو پانی کی سپیڈ بہت تیز تھی. تو جب وہ چلے گئے ہیں بعد میں اس وقت آئے ہیں جب ہمارے وہ لوگ سیلاب کی نظر ہو گئے. اب ناظرین 2019 میں آپ کو یاد ہوگا کہ سابق وزیر اعظم کی بہن علیمہ خان صاحبہ سیلاب کے باعث گولین کے مقام پر پھنس گئی تھیں اور انہیں ریسکیو کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر چترال نے فوراً ہیلی کاپٹر طلب کر لیا تھا. لیکن یہاں ہمیں ایسا دیکھنے کو نہیں ملا. شاید وہ اس لیے کہ یہ عام لوگ تھے اور کسی وزیر اعظم سے ان کا تعلق نہیں تھا. 12 سال سے زائد ہو گئے ہیں لگاتار کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور کے پی کے دنیا میں سیاحت کے لیے مشہور مانا جاتا ہے. ایک رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا میں سیاحت میں اضافہ ہوا اور رواں سال صوبے میں آنے والے سیاحوں کی تعداد 90 لاکھ تک پہنچ گئی ہے. یہ کوئی چھوٹی رقم یا چھوٹی آپ کہہ لیں اس کو چھوٹی فگر نہیں ہے. 90 لاکھ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کسی بھی سیاحتی مقام پر آنے کے لیے. پچھلے سال یہ تعداد 45 لاکھ کے قریب تھی. 45 لاکھ سیاحوں نے خیبر پختونخوا کا رخ کیا تھا. سیاحوں میں 2500 غیر ملکی بھی شامل تھے. لیکن اگر ایسے واقعات ہوں گے تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ پاکستان کا امیج کس طرح سے جائے گا دنیا میں. اب سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا کے پی کے حکومت ٹورزم پر خرچ کر بھی رہی ہے یا نہیں. لیکن وزیر اعلیٰ ہاؤس کے پی کے کا خرچہ ضرور بڑھتا جا رہا ہے. رواں مالی سال کے دوران وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا کے اخراجات میں کئی گنا اضافے کا انکشاف ہوا ہے. دستاویزات کے مطابق وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا کے اخراجات میں 10 گنا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. سیکرٹ فنڈ ہوں, ثوابدیدی فنڈ ہوں, تحائف اور تفریح کے لیے مختص بجٹ سے 68 کروڑ زائد خرچ کیے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی کے نے رواں مالی سال کے لیے مختص 5 کروڑ ثوابدیدی فنڈ کے بجائے 50 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں. دستاویزات میں یہ بتایا گیا کہ وزیر اعلیٰ نے ثوابدیدی فنڈ کی مد میں خزانے سے 45 کروڑ روپے زائد خرچ کیے ہیں. ایک سال کے دوران تحائف اور تفریح کی مد میں 11 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں, جبکہ بجٹ میں تحائف اور تفریح کے لیے صرف 3 کروڑ 50 لاکھ روپے رکھے گئے تھے. دستاویزات کے مطابق وزیر اعلیٰ نے مختص فنڈ سے رواں مالی سال کے دوران تحائف اور تفریح کی مد میں 8 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد خرچ کیے ہیں. رواں مالی سال کے لیے سیکرٹ فنڈ چارجز کی مد میں 5 کروڑ مختص کیے گئے تھے, لیکن یہ خرچہ بھی 20 کروڑ سے تجاوز کر گیا ہے. اب یہ انکشافات ہوں گے تو سوالات تو اٹھیں گے کہ 12 سال سے کے پی کے حکومت آخر کر کیا رہی ہے. پہ در پہ کے پی کے میں اس طرح کے واقعات ہونا, انتظامیہ کا متحرک نہ ہونا, انتظامیہ کا 1.5 گھنٹے بعد واپس آنا اور خالی ہاتھ واپس آنا, اور اس طرح آنا کہ 1.5 گھنٹے بعد بھی آپ کوئی سامان نہیں لے کر پہنچے اور آپ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے. نہ کوئی ہیلی کاپٹر اڑا, جو کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے لیے امین گنڈا پور دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر ٹورزم کے لیے جو ہے وقف کر دیا ہے. کہیں بھی ایمرجنسی صورتحال ہوگی تو ہیلی کاپٹر فوراً سے جائے گا. لیکن وہ آخری دفعہ ہم نے اڑتے ہوئے 2019 میں ہی دیکھا تھا اور وہ علیمہ خان صاحبہ کے لیے اڑا تھا. اگر وہ ہیلی کاپٹر اڑتا تو شاید ان بہت سارے لوگوں کی جان بچائی جا سکتی تھی. بریک پر جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. گفتگو کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کریں گے. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور شیریں زادہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر صحافی ہیں, سوات سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اور بے نظیر مہدی نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر اینکر پرسن ہے. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. بے نظیر آپ کی اجازت سے شیریں زادہ صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا. شیریں زادہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ سب سے پہلے کس طرح پیش آیا جب آپ کو اطلاع ملی کہ یہ واقعہ پیش آ گیا ہے سوات میں, اور کیا اس وقت معلومات آپ کو سب سے پہلے موصول ہوئی تھی کہ وہاں پر انتظامیہ کے لوگ پہنچے, انتظامیہ متحرک تھی یا نہیں تھی, کتنی دیر
دیر بعد وہاں پہ انتظامیہ کی جانب سے رسپونڈ کیا گیا تھا؟ میں نے پہلے ہی الرٹ جاری کیا تھا کہ سوات، اپر دیر، لوور دیر، چترال، کوہستان، یہاں پر کلاؤڈ برسٹ اور نیشر پٹنے کے امکانات ہیں، تو اس لیے سیاح حضرات بارش کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کرے. تو یہ ہدایت انہوں نے پہلے جاری کی تھی اور اسی بنیاد پر متوقع تھا کہ اس طرح کچھ واقعات ہوں گے. یہ بھی کلاؤڈ برسٹ تھا اور یہ تقریباً کوئی مینگورہ شہر سے جہاں یہ سانحہ پیش آیا ہے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو وہاں کی انتظامیہ کی یہ غفلت تھی کہ جیسے ہی یہ ریلا وہاں سے شروع ہے تو نہ انہوں نے پولیس نے کوئی رسپانس کیا، نہ وہاں کی اے سی نے رسپانس کیا. تو اس وجہ سے لوگوں جو ہے نا یہ سیاح بیچارے دریا میں بیٹھے تھے، فوٹوگرافی کر رہے تھے، انہوں نے ناشتہ کیا. اور ایسے میں یہ جو واکنگ ٹریک ہے یہاں پر تعمیر ہو رہا ہے، اس کے لیے بند بنایا گیا تھا اریگیشن نے. تو وہ جو ہے نا مٹی والا بند تھا اور جیسے ہی یہ ریلا آیا تو وہ بند جو ہے نا بہا کر لے گئے اور ایک دم جو ہے نا ان بیچاروں کو ٹائم ہی نہیں ملا. اور جو دریائے سوات میں کھدائی کی جاتی ہے، مائننگ کی جاتی ہے اور کرش نکالا جاتا ہے، وہاں جو ٹھیلا بنا ہوا تھا اس پر وہ بیچارے جو ہے نا بیٹھ گئے. تو آہستہ آہستہ جو ہے نا پانی بڑھتا گیا اور ان سے ایک دو بیٹھے گئے. وہ بیچاروں نے بہت ہی چیخ اور پکاری، لیکن کسی کے پاس ہمت ہی نہیں تھی. پانی بہت زیادہ تھا کہ کوئی وہاں جا کے ان کے مطلب ہیلپ کرے. لیکن ایسے میں یہ جو 1112 والے ہیں وہ بھی پہنچے، لیکن ان کے پاس بھی کوئی اکوپمنٹ نہیں تھا. وہ سادہ سا جو ہمارے علاقوں میں ٹائروں کے ٹیوبوں کے جو کشتیاں ہوتی ہے دوسرے قسم کے، وہ آئے، لیکن اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے اور الٹا ان کا جو ٹیلا بنا ہوا تھا وہ ہٹ کر کے وہ بیچارے جنت سے بہ گئے. اس میں 3 افراد تو انہوں نے بچا لیے، لیکن جو 5 افراد تھے وہ اس میں 2 جو ہے لاپتہ ہو گئے. تو اب تک جو اطلاعات ہے 11 جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ریکور ہو چکی ہے. ان کا تعلق جو ہے نا سیالکوٹ سے تھا. 2 خاندان تھے اور آپس میں رشتہ دار تھے. تو وہ لاشیں بھی ان کو جو ہے نا وہاں روانہ کر دی گئی ہے، کل پہنچا دی گئی ہے. اور آج ایک بچی کی لاش ملی تو ان کو بھی وہاں پر بھیج دیا گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور اس میں مقامی لوگ یہاں پر میں آپ کو واضح کر دوں، اس وقت جو ریسنٹ فیصلہ ہوا ہے ڈپٹی کمشنر شہزاد محبوب کو بھی معطل کر دیا ہے اور اسی طرح پہلے بھی 4 جو افسر تھے اس کو بھی معطل کیا جا چکا ہے. تو یہاں پر سوات میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، سیاسی جو ہے نا ان کے طرف سے، سیول سوسائٹی کی طرف سے، اور ایک سوات میں ایک غم کا فضا ہے. ہر طرف جو ہے نا لوگ پریشان ہیں اور ہر کسی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نیند ہی نہیں آتی. جو فوٹیج ہم نے دیکھے جس طرح وہ بچے اور خواتین اس انتظار میں ہے کہ ایک کر کے وہ دریا بہا کے لے جا رہے ہیں اور وہ کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا. چونکہ پختون معاشرے میں ایسا نہیں ہوا اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہ کچھ نہ کر سکے. حالانکہ ہمارے لوگ بہت مہمان نواز ہے، وہ سیاحوں کے لیے اپنے گھر، اپنے ڈیرے، اپنے دل جو ہے نا وہ کھولے رکھتے ہیں اور ان کی ہیلپ کرتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا سانحہ ہے کہ اس میں وہ کچھ نہ کر سکی اور اس میں مکمل طور پر یہاں کے لوگ، یہاں کی سیاسی قائدین وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ضلعی انتظامیہ 1112 انہوں نے غفلت کیے ہے اور انہوں نے صحیح کام اگر بروقت وہ کرتے، ان کے پاس اکوپمنٹ ہوتے تو شاید یہ جو تعداد ہے یہ کم ہوتا. تقریباً 11-12 کے قریب جو ہے نا ابھی تک لاپتہ افراد جو ہے نا وہ ڈیڈ باڈی ان کی ملی ہے اور 1 بچی یا 2 بچے ابھی باقی ہیں، ان کی تلاش جاری ہے. اچھا شہریزادہ، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے تمام تر تفصیلات تو بتا دی جو بھی معلومات آپ کے پاس تھی، لیکن یہ بتائیے گا کہ میں نے بھی کے پی کے پورا گھوما ہوا ہے، سوات شہر دیکھا ہوا ہے اور جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا وہاں بھی میں گیا ہوا ہوں. تو سب سے پہلے رسپانس کرنے کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ آیا ضلع انتظامیہ کی، 1112 کی، شہری انتظامیہ کی؟ جو سب سے پہلے رسپونڈ کرتا ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے اور جو نہیں پوری کی گئی؟
اصل میں جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے نا، جب بھی جو بھی واقعہ ہو وہ 1112 پہنچ جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ واقعہ رونما ہونے سے پہلے سب سے جو پہلی ذمہ داری ہے وہ ضلع انتظامیہ کے ہے، ایسی کا ہے کہ وہ یہ کیوں نہیں بتا سکے کہ 30 کلومیٹر کا راستہ دریا طے کرتا ہے سیلابی ریلا، اور وہ تقریباً 1 گھنٹے میں یہاں پہنچتا ہے، تو 1 گھنٹے میں تو وہ پورے پاکستان کو خبر اطلاع دے سکتے تھے کہ، تو اس میں یہ غفلت یہ ہوا ہے، ضلع انتظامیہ اور 1112 دونوں ذمہ وار ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، شہریزادہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ بے نظیر، آپ نے سنا، دیکھا، جو کچھ ہم کل سے دیکھ رہے ہیں، جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے انسانی آنکھ تو وہ شاید قبول نہ کرے۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، خواتین تھیں، کس طرح تیز پانی کے اندر کھڑے تھے، اور جس طرح سے وہ زمین ان کے پیروں تلے سرک رہی تھی، اسی طرح وہ لمحہ بلمحہ موت کے قریب جاتے جا رہے تھے۔ کیا ان کے خیالات اس وقت ہوں گے؟ کیا ویو ہے آپ کا اس کے اوپر؟ دیکھیے حسنین، جیسے ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بڑی تفصیلاً بتایا، جو بجٹ تھا وزیر اعلیٰ کے پی کے ہاؤس کا وہ بڑھا دیا گیا، پھر آپ نے اور بھی اس میں تفصیلات بتائیں اور بڑا اچھا آپ نے ایک اینگل دیا اس کو۔ اب دیکھیے جیسے شرین بھی ابھی یہ بتا رہے تھے کہ 1 گھنٹے میں تو بہت کچھ ہو سکتا تھا، بالکل ایسے ہی، لیکن ہم جو ہے نا وہ بدقسمت قوم ہے کہ ہم ہمیشہ حادثوں کے منتظر رہتے ہیں، مگر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کے پی کے گورنمنٹ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم پوری قوم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حادثے کبھی کسی کے منتظر نہیں ہوتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جس طریقے کی وہ ابھی شرین بتا رہے تھے فوٹیجز ہیں، آپ 1 دن پہلے کی بات اگر ہم لے لیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے سے جب بات ہو رہی تھی اڈیالہ جیل کے باہر، جمعرات کا دن تھا، غالباً وہ ملاقات کے لیے پہنچے تھے، اور وہاں پہ سب سے آخر میں ان سے ایک سوال کیا گیا جو کہ سیلاب کے بارے میں اور موسم کی خرابی اور جو یہ پروٹیکشن ساری ہو رہی ہے کہ بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، مونسون کے لیے کیا اقدامات کیے گئے، اور ہر سال کچھ نہ کچھ اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو جب ان سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہم اور چیزوں میں مصروف ہیں اور جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، یہ ان کی آن ریکارڈ جو ہے وہ بات موجود ہے۔ اب آپ یہ اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ 1 دن پہلے ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کسی بھی چیز کا سیریس ہو کے جواب نہیں دیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے، میں نے وہاں جا کے کوئی خیمے تھوڑی بانٹنے ہیں، میری انتظامیہ کام کر رہی ہے۔ ہاں میں نے خیمے تھوڑی، جی بالکل یہی بات کی۔ اور ایک جو انہوں نے کہا کہ ایک جو ان سے جب بات کی جا رہی تھی پاکستان کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کا کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ آپ نے یہ ان کی بات آپ سن سکتے ہیں، اڈیالہ جیل کے بعد جمعرات کا دن تھا، کوئی 2 یا 3 بجے کا وقت تھا، اور اس وقت وہ یہ بات کر رہے تھے۔ تو انہوں نے جب یہ بات کی کہ ہم نے پاکستان کا کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہے، انہوں نے کسی اور اس میں پیرائی میں یہ بات کی تھی، کسی اور کانٹیکسٹ میں یہ بات کی تھی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ یہ وہی پاکستان ہے کہ جس کے صوبے کے آپ ایک وزیر اعلیٰ ہیں، آپ انجوائے کر رہے ہیں وہ کرسی، اور یہ اسی پاکستان کا صوبہ ہے کے پی کے، اور آپ وہاں پہ اس طرح کی بات کریں جب آپ اپنی پوری مشینری لا کر جو ہے وہ ڈی جاب کے اوپر دھاوا بول سکتے ہیں، جب آپ اپنی پوری مشینری لا کر حکومت کو دھمکیاں دے سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، میں یہاں گیا، میں وہاں گیا، ان کی جو ایک ڈرامائی فلمی انداز ہے کہانی کو بیان کرنے کا کہ میں 12 صوبوں کو کرتا ہوا کے پی کے پہنچا، میری جو ہے وہ جیب میں ایک پیسہ نہیں تھا، یہ سب باتیں کر سکتے ہیں، مگر ان کو یہ ہوش نہیں ہے کہ ان کو ایک ذمہ داری ملی ہوئی ہے کہ جو ان کو جو بیلٹ گورنرز کی باتیں جو ہو رہی تھی اور جو بانی پی ٹی آئی تک بھی پہنچ رہی تھی، جو ہم تک بھی پہنچ رہی تھی، اس کا تو یہ سارا پول کھل گیا ہے۔ اب کے پی کے کی آپ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو یہ دریا ہے، اس سے آگے اور ہے ناران کاغان ہے، جھیل سیف الملوک ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ وہ کچرے کا منظر اس وقت پیش کر رہی ہے۔ ابھی جیسے شرین بتا رہے تھے کہ وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے، تو وہیں پر ہی دریا سے تھوڑی آگے وہ ایک جگہ ہے، مجھے ابھی اس کا نام یاد نہیں آ رہا، میں کل پڑھ رہی تھی کہ وہاں پہ ٹول پلازا پورا کا پورا لوگوں نے اٹھا کے وہاں سے پھینک دیا ہے۔
اور جب ایک چیز کو 1 گھنٹے پہلے فوٹیجز آ گئی تھی، 1 گھنٹے پہلے وہ جو ہیلی کاپٹر بھیجا جا رہا تھا وہ ہیلی کہاں گیا ہے؟ وہ راستے میں کہیں ختم ہو گیا ہے؟ جب آپ کو اپنی ضرورت ہوتی ہے، جب آپ کو اس مشینری کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اسلام آباد کی طرف چڑھ دوڑتے ہیں، آپ ڈرامائی انداز میں فٹافٹ کہیں غائب ہو جاتے ہیں اور پھر آپ واپس KPK پہنچ جاتے ہیں۔ اپنے لیے تو آپ کی یہ پلاننگ ہے، اور لوگوں کے لیے جو وہاں پہ آپ وہاں پہ ٹورزم کا اتنا گانا گاتے ہیں، اتنا زیادہ بات کرتے ہیں، تو وہ اس وقت آپ کی یہ ساری چیزیں کہاں تھی؟ کیا محکمہ موسمیات کی یہ الرٹ جو تھی وہ تو کافی دن پہلے کی جاری ہوئی بھی تھی کہ سیلاب کا خدشہ ہے۔ اس کے علاوہ ابھی بھی آپ دیکھیں 2 دن تک جو ہے، آج سے ابھی اس وقت سے 2 دن تک جو ہے وہ انتہائی ہائی الرٹ کیا ہوا ہے۔ اسلام آباد پورا نارتھ ریجن جو ہے سیلاب مونسون کی بارشوں کے حوالے سے 2 دن سے یہاں اسلام آباد میں بھی بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ لاہور، پشاور، یہ سارے وہ ایریے کہ جہاں شدید بارش ہو رہی ہے، لیکن کیا یہ الرٹ یہ کیا گیا تھا، یہ تمام جو پیشن گوئی کی گئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے، اتنا جدید دور ہے، یہ کیا جو وہاں کی انتظامیہ تھی ان تک نہیں پہنچی تھی؟ کیا صرف وزیر اعلیٰ KPK کا یہی کام ہے کہ وہ اڈیالہ جیل کے باہر جائیں یا پھر وہ جا کے سپریم کورٹ پہنچ جائیں، وہ کسی جج کے چیمبر میں جا کے انہیں مخاطب کر کے کہیں کہ مجھے انصاف دو؟ آپ جائیں نا، آپ لوگوں کے پاس جائیں، ان کے گھر میں جائیں، ان سے کہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ آپ اتنے دمک بنتے ہیں تو آپ کو جائیں وہاں پہ کہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ میری کوتاہی ہے، ان لوگوں کے گھر آپ کو پہنچنا چاہیے۔ لیکن نہیں، آپ دیکھ رہے میں نے اس کو معطل کر دیا، 5 لوگ معطل اگر آپ نے کر دیے تو وہ 5 لوگوں کی اب وہ کمیٹی بن جائے گی، اس کی کمیٹی بنا دی گئی ہے، وہ انکوائری کرے گی۔ ہمیشہ اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ہمیشہ حسنین اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ اب وہ کمیٹی بنے گی، کمیٹی بیٹھے گی۔ آپ کے معطل کرنے سے پہلے لوگوں کی جانیں واپس تو نہیں آ جائیں گی؟ آپ کی وہ پریکاشنز کہاں ہیں؟ اور ابھی تک ہمیں بدقسمتی سے کوئی پریکاشن نظر نہیں آ رہی ہیں۔ آپ یہ جو سوات کا بھی آپ نے ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ آپ نے وہ سوات کا پورا وزٹ بھی کیا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح لوگ اس موسم میں بھی، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے، وہ کس طرح جو ریور دریا ہوتا ہے اس کے بیچ میں چارپائی ڈال کے بیٹھتے ہیں، وہ وہاں پہ وہ اپنی سٹنگ بنا لیتے ہیں۔ تو کیوں انتظامیہ ان کو منع نہیں کرتی ہے؟ کیوں وہاں ریسکیو جو ہے وہ سروسز موجود نہیں ہوتی ہیں؟ تو یہ اب ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کو کس طرح کام کرنا پڑے گا۔ اور بے نظیر اگر میں اپنا تجربہ شیئر کروں نا، یو بلیو می اور ناٹ، کہ میں پورے راستے ڈرائیور سے بات کرتا ہوا جا رہا تھا۔ میں سخت سردی کے موسم میں گیا تھا جنوری میں، جب ادھر KPK میں شدید برف باری ہوتی ہے، مالم جبہ میں، شوگران میں، تو ہم شدید برف باری کے موسم میں گئے تو ڈرائیور مسلسل مجھے بتاتا رہا کہ سر ہم اپنی مدد آپ کے تحت تمام چیزیں، اپنے آلات بھی رکھ کے لے کر آتے ہیں، گاڑی کو بھی اسی طرح تیار کرتے ہیں، ہمیں ورکرز نظر نہیں آ رہے تھے سڑکوں پر جو لوگوں کی مدد کرے۔ ہم نے دیکھا گاڑیاں پھنسی ہوئی تھیں برف میں، اور ہم نے اپنی حفاظت کے لیے گاڑی میں بیلچے بھی رکھے ہوئے تھے، ہمارے ڈرائیور نے دوسرے آلات بھی رکھے ہوئے تھے تاکہ کہیں ہم نہ پھنس جائیں۔ تو یہ تو بہت بڑا سوال ہے، اگر 90 لاکھ آپ کے صوبے میں لوگ آ رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری کس کی بنتی ہے ان کی حفاظت کی؟ یقیناً ظاہر ہے کہ یہ KPK کی گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بجٹ آیا ہے، بجٹ کے اندر جو تماشے ہوئے ہیں، جس طرح سے بجٹ پاس کروایا گیا ہے، جیسے کوئی فائنینس ایمرجنسی لگنے والی تھی، یہ سب کیا تھا؟ جب آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم والی PTI سے جو ہے وہ جا کے ملیں گے، بات کریں گے، جو بھی کچھ ہے وہ ایک مطالعہ ٹاپک ہے، ہم اس پہ آ جا ہی نہیں رہے۔ جب آپ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں، اور اب آپ جب ایمرجنسی میں جب آپ کی خود کی کرسی جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی، آپ کو یہ لگا کہ جو آرٹیکل 225 جو ہے وہ آپ کے اوپر لگ جائے گا اور فائنینس ایمرجنسی کوئی لگ جائے گی، تو آپ نے بجٹ پاس کروا لیا۔ لیکن ابھی اگر معاملہ کوئی آ جائے، آپ مجھے بتائیں وزیر اعلیٰ KPK کا کوئی بیان سامنے آیا اس کے بعد؟ انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ ہاں ہم نے یہ اس کو معطل کر دیا، ہم نے یہ کر دیا۔ کوئی اس فیملی کے ساتھ کسی نے ہمدردی کی نہیں کی۔ ہاں، جو گورنر KPK ہیں فیصل کریم کنڈی، انہوں نے ضرور اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ گورنر سے بھی یہ سوال ہے کہ دیکھیں ایز اے گورنر، کیا آپ استعفے سے وہ لوگ واپس آ جائیں گے؟ کیا
है वो ठीक हो जाएगी। ये खुद आप ये देखें कि जब कोई हादसात होते हैं, मैं किसी का कोई तारीफ नहीं कर रही, मैं कोई किसी का साइड नहीं ले रही, लेकिन आप इस बात को देखें कि बिल्कुल गैर जानिबदार होके कि खुदा ना खास्ता कराची में कोई वाकया हो जाता है तो जो गवर्नर सिंह है वो सिर्फ बातों की हद तक नहीं रहते, वो वहां पहुंचते हैं, वो सारे इंतजामात को खुद देखते हैं। वजीर आला अपनी जगह मौजूद हैं, मगर वो खुद वहां पे चीजों को देखते हैं, खुद अहकाम जारी करते हैं, खुद रेस्क्यू की टीम को जो है वो हिदायत जारी करते हैं। और इसीलिए उन्हें अवामी गवर्नर का लक़ब भी मिला हुआ है। जी, इसीलिए उन्हें अवामी गवर्नर का लक़ब भी मिला हुआ है कामरान टसोरी को। यहाँ ये बात काबिले तारीफ है। देखिए, जो बात हम अगर किसी की हम बुराई करते हैं, हम ये हजार चीजें कहते हैं कि कराची में हजार मसले हैं, बहुत सारी मिसमैनेजमेंट है, लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है उसको हमें बिल्कुल सही। और बेनज़ीर, मुझे वो वक्त भी याद है जब किसी और सूबे में कोई हादसा पेश आता था। सबसे बड़ी मिसाल जब रेलवे में कोई हादसा पेश आया, ट्रेन हादसा, उस वक्त साद रफ़ीक साहब वज़ीर रेलवे थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर रुकन की जानिब से मुतालबा किया जा रहा था कि वो फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे दें। और शायद ये रूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ख़ुद लागू नहीं होता, बेहतर ये होता था अली अमीन गंडापुर साहब इस्तीफ़ा दे देते, फिर कमेटी बनाते और शफाफ तहकीकात हो जाती। मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ। शरीज़ादा ये बताएगा कि अभी KPK में क्या सूरत हाल है तूफान की और अलर्ट्स की, और जितने सैयाह इस वक्त KPK में मौजूद हैं, क्या कहीं और जगह पे, किसी और मकाम पे ऐसी कोई इतलात मिली है आपको कि वहाँ पर सैयाह फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, या लोग परेशान हैं वहाँ पर, कहीं फंस गए? ऐसा है कि बेनज़ीर जो हमारी बहन है, उन्होंने वजीर आला खैबर पुख्तनख्वा का खूब क्लास लिया और उन्होंने कोई चीज नहीं छोड़ा। लेकिन मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि स्वात जो है ना, वो एक मतलब एक जिला नहीं है, ये एक सूबे का नहीं है। यहाँ पर हर साल 20 लाख 30 लाख सैयाह आते हैं, ये पूरी पाकिस्तान का है। यहाँ पर मुल्की और गैर मुल्की सैयाह यहाँ आते हैं। हमारे 2022 के सैलाब में मेन जो कालाम रोड है, ये 32 किलोमीटर है और 32 किलोमीटर में 6 किलोमीटर जो रास्ता है वो खराब है। वो सैयाहों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वो बेचारे बार बार जो है ना ये कहते हैं कि इस सड़क को क्यों नहीं बनाया जाते। इसके लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने और वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने भी इसकी बाकायदा तौर पर ऐलान भी किया है। वो रोड चूंकि वफाक के ज़ेरे इंतजाम आते हैं तो वो सड़क का हाल उन्होंने नहीं बनाया और ना ही बनाने देते हैं, क्योंकि सूबाई हुकूमत नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तहत वो इस रोड पर काम नहीं कर सकते। तो मैंने अली अमीन गंडापुर से भी और जब वजीर आला महमूद खान थे उनको भी कहा था कि आप बराए मेहरबानी अगर वफाकी हुकूमत के सड़क पर आप तामीराती काम नहीं कर सकते तो बेहतर है कि आप अपने लिए सड़क बनाए। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर बहुत सारे मसाइल है। मैंने पहले कहा कि स्वात एक जिला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का है। दोनों हुकूमतें, वफाकी हुकूमत भी सूबाई हुकूमत भी, वो बिल्कुल वजीर आला महमूद खान जब थे तो उस वक्त कुछ बेहतरी के आसार नजर आ रहे थे, लेकिन जब से इनकी हुकूमत खत्म हुई तो स्वात बिल्कुल यतीम हो गया। यहाँ पर कोई तामीराती काम नहीं हो रहा है। अच्छा शरीज़ादा, ये भी बताएगा कि ये जो अब बजट पास हुआ है रवा माली साल का 2025-26 का, इसमें तरक्यात के लिए जो है KPK गवर्नमेंट ने 540 अरब से ज़ायद रखे हैं। ज़ाहिर है इसी तरह पिछले अदवार में भी रखे गए होंगे, पिछले बजट में भी रखे गए होंगे। डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल KP में आप इस वक्त देख रहे हैं? जो दावे KP गवर्नमेंट के हैं, क्या ऐन उस मुताबिक डेवलपमेंट KP में हो रही है इस वक्त? नहीं, ऐसा है कि यहाँ मौजूदा बजट में आप देखें तो यहाँ पर एक बाईपास है, उसके लिए कुछ करोड़ों रुपए मुख्तस किए हैं और बाकी सुबह जिला जो है ना वो ऐसा ही है। यहाँ पर कुछ तरक्याती काम जो महमूद खान के दौर में हुए उस पर भी कट लगाया है और कुछ मंसूबे अधूरे छोड़ दिए गए और कुछ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और उस पर काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो सब स्वाद के साथ मैंने पहले कहा कि इसका हैसियत, इसका जो जिला है ये एक जिला नहीं है बल्कि ये पूरे पाकिस्तान है।
تو यहाँ पर सौतीली माजे से सलूक जारी है। अली अमीन गंडामुर ये समझते हैं कि ये आम जिला है, जिस तरह ये खान है, जिस तरह बनू है, जिस तरह दिगर जो पसमानदा जिले हैं, लेकिन स्वात एक अलग मुकाम रखता है। ये सयाहती मुकाम है, ये आपके पूरे पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकता है अगर आप सयाहों को सहूलियात दे। आप देखें हमारे यहाँ पर जितनी भी झील है, यानी एक महोडन झील है, शाहीबाग झील है। शाहीबाग झील में गुज़श्ता दिनों एक वाक़या पेश आया जिसमें बच्चे ख़वातीन किश्ती में सवार है, किश्ती का इंजन फेल हो जाता है, किश्ती ऑपरेटर जो है ना उसको बार बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। आखिरी मराहिल में वो जो किश्ती है वो तेज पानी में जो है वो चला जाता है और इसमें तकरीबन 8 के करीब जो ख़वातीन बच्चे हैं वो मर जाते हैं, सिर्फ 2 बच जाते हैं और वो भी मुकामी लोग इसको बचाते हैं। तो हमारी इंतजामिया की तरफ से न तो ये अहकामात है कि यहाँ पर लाइफ जैकेट होनी चाहिए, ये किश्ती 5 बंदों के लिए यहाँ पर 10 को क्यों बिठाया जाता है, आया ये ऑपरेटर जो है ना इस काबिल है। शहजादा ये बताइएगा कि जो डीसी सवात थे शहजाद महबूब साहब, उनको मुअत्तल कर दिया गया है। हमने उनसे टाइम लिया हुआ था आज के प्रोग्राम के लिए, अभी उन्होंने हमें ज्वाइन करना था लेकिन वो मुअत्तल हो गए। तो आपकी उनसे बात हुई? हम मुसलसल उनसे रब्ता कर रहे हैं। मैं चाहूँगा अगर वो हमें ज्वाइन करें, वो बताएं कि किसकी गफलत थी। आपकी जब उनसे बात हुई तो उनकी जानिब से क्या कहा गया, उनकी जानिब से कि किसकी गफलत थी और वो किस तरह से तहकीकात को आगे बढ़ा रहे थे? अब तो वो खुद मुअत्तल हो गए हैं। हम उनसे रब्ता कर रहे हैं मुसलसल, लेकिन हमारा रब्ता उनसे हो नहीं पा रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ तकरीबन कोई 2-3 घंटे पहले चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तनख्वा शहाब अली शाह ने स्वात का जो मुतासिरा इलाका है वहाँ का दौरा किया, वो भी इस मौके पर मौजूद थे। कमिश्नर मलाकंड डिवीजन आबिद वजीर भी साथ थे। तो ये सारे वहाँ पर हमने कुछ सवालात रखे, तो वो बेचारा भी, मतलब मैं इनको भी कसूरवार नहीं समझता, एक तरफ से समझता हूँ कि उन्होंने अपनी एसी जो इनके अंडर आते हैं इनको क्यों नहीं कहा कि अगर PDMA ने ये अलर्ट जारी किया तो फिर इनको चाहिए था कि इनकी एसी, इनकी जो दिगर जिले अहदेदार है, जिले इंतजामिया है, वो अलर्ट होते। तो यहाँ पर मतलब वो चीज मैंने नहीं देखी। उन्होंने दफा 144 लगाया था कि दरिया में के करीब जाना और वहां पर नहाना मना है, लेकिन आप किसी को रोकोगे? मतलब वहां पर कोई पुलिस एहलकार है था ही नहीं। तो इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। और ये भी मैं आपको बता दूं, वो अक्सर ये मिसाल देते हैं कि कालाम मिंगवारा से 100 किलोमीटर है और इस कहाँ पर हम पुलिस तैनात करेंगे, लेकिन जो सयाहती मकामात है स्पेसिफिक, वो तो मखसूस मशहूर जगह है। मिंगवारा बाईपास है, पिजागढ़ पार्क है, महोडन झील है, शाहीबाग झील है, कंडूल झील है, इसी तरह कालाम है। ये दरिया स्वात के किनारे होटल्स भी है, रेस्टोरेंट भी है। और ये जो रेस्टोरेंट बने हुए हैं ना दरिया के किनारे, ये सयाह तो आ जाते हैं, लेकिन इन होटलों को भी इस कानून के तहत इनको लागू होना चाहिए उन पर कि यहाँ पर आपके पास लाइफ जैकेट ऐसे लोग होने चाहिए कि अगर ऐसे वाक़या आए तो। होटल्स को जो तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई भी अब शुरू की गई है सवात के अंदर, जो होटल्स दरिया पर गैर कानूनी बने हुए हैं उन्हें भी तोड़ने का अब सिलसिला शुरू किया जा रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी इसकी सख्त हिदायत की है। बेनज़ीर, आपको याद होगा जब मरी में क्लाउड बस्ट का वाक़या पेश आया था, उसमें भी काफ़ी सयाह जो है वहाँ पर जो है बर्फ़ के अंदर दबकर शहजादा, जो वहाँ पर जो तजावुज़ात थी उसके खिलाफ भी अब एक ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जो दरिया सवात के ऊपर जो गैर कानूनी रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं उनके ऊपर भी अब ऑपरेशन तेज़ किया जा रहा है। ज़ाहिर है वो गैर कानूनी है तो वो तमाम तर जो इक़दामात होते हैं गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट की तरफ से SOPs जारी की जाती हैं उन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं करते होंगे, इसी वजह से शायद ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। तो जो वहाँ पर जो तजावुज़ात हैं उसका जब खात्मा होगा तो आपको लगता है कि वो भी गवर्नमेंट के लिए आसानी होगी इन सूरत हाल से निपटने में? देखिए, मैं आपको बता दूं, इंक्रोचमेंट जो है ना वो अपनी जगह, लेकिन दरिया स्वात के साथ जो हुलिया उनका बिगाड़ा गया है ये है क्रश माफिया। वो इस दरिया से जो है ना क्रश निकालते हैं, दरिया में जगह जगह पर बड़े बड़े गड्ढे जो है ना वो खोदते हैं और इसमें वो जो है ना पानी भर जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। तो ये भी एक अलमिया है। इस वक्त जो इंक्रोचमेंट के बारे में बताया जाता है, मैं बात मुकम्मल नहीं कर सकी। ये जो रेस्टोरेंट दरिया के किनारे बने हैं, इन सयाहों ने भी कल वहां पर नाश्ता किया। दरिया के किनारे एक रेस्टोरेंट है, लेकिन इस रेस्टोरेंट के साथ एक जंगला होना चाहिए, एक मतलब एक चीज होना
होना चाहिए कि वो ताकि उनको रोका जा सके दरिया में जाने से। दरिया में जाने से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बेचारे जो है ना, इस वक्त जब ये वहां गए तो वहां पानी नहीं था, बिल्कुल पानी नहीं था, इनका कसूर भी नहीं था सयाहों का। तो वो अचानक जो है ना वो रेला आया और इसने वो बंद को हिट किया और वो टूट गया, तो उनको मौका ही नहीं मिला। और मौका मिल भी जाता लेकिन इसको एक्सपीरियंस नहीं थी। ये जो क्रश वाले हैं उन्होंने वहां पर एक ठेला बनाया हुआ था आरजी, तो वो बेचारे समझ गए कि ये ऊंचा है, उसमें वो बैठ गए, लेकिन वो फिर रेत की दीवार साबित हुई और वो आहिस्ता सरकते गए और वो एक एक करके बहते गए और हम इनको देखते रहे और चीख और पुकार हम इनकी सुनते रहे। और अब हमारे जहनों में स्वात के लोग जो है ना सारे नफ्सियाती मसाइल के जो है ना वो शिकार हो गए। अब यहाँ पर गम का समा है, हर तरफ लोग जो है ना बेचैन है, यहाँ पर एहतिजाजी मुजाहिरे हो रहे ये भी बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि इंतजामिया की इसमें नाअहली तो है, सरासर नाअहली है कि इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं, चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट हो, ज़िले गवर्नमेंट हो या शहरी गवर्नमेंट हो या शहरी इंतजामिया हो। क्या इससे KPK के टूरिज़म पे, ख़ास तौर पे सवात के टूरिज़म पे कोई फ़र्क पड़ेगा? वहाँ के लोग मुतासिर होंगे? ऐसा है कि आप यकीन माने, अभी तक मुझे बड़े बड़े होटल्स और दरमियाने दर्जे के जो होटल्स है उनकी कॉल आ रही है कि लोग कहते हैं कि वहाँ सैलाब आया है और हमारी बुकिंग कैंसिल कर दे। तो सूरत हाल तो बिल्कुल बना हुआ है। स्वाद की सयाहत जो हम कोशिश करते हैं कि वो परवान चढ़े, लोग आए, इन खराब सड़कों के बावजूद लोग आ रहे हैं, लेकिन अगर इनके जान को खतरा है तो वो क्यों आए? और फैमिली के साथ लोग सिर्फ तफरीह के लिए निकलते हैं और वो यहाँ पर इस किस्म की फुटेज देखकर तो जाहिर बात है स्वाद की सयाहत पर बहुत बुरा असर पड़ा। बहुत सारे लोगों ने अपने जो बुकिंग है वो कैंसिल कर दी और ये बिल्कुल स्वाद की सयाहत का पीक है, यानी जून, जुलाई, अगस्त, 15 अगस्त तक जो है ना ये बिल्कुल पीक है यहाँ पर। और स्वाद के लोगों ने मतलब मुनासिब रेट रखे हैं, 10-12 हज़ार रुपए जो है ना वो उन्होंने अच्छे होटलों में कमरे रखे हैं दीगर सयाहती मुकाम के मुकाबले में। तो यहाँ पर 3000 वाले होटल भी है, 2500 वाले होटल भी है, 5000 वाले होटल भी है और यहाँ के लोग बहुत ही मेहमान नवाज है, इनको जो है ना फैसिलिटेट करते हैं, सहूलियात देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये जो वाक़या पेश आया ये सयाहत के लिए बहुत ही बुरा फैसला है, बहुत ही बुरा। बिल्कुल ठीक है। मुझे बताया जा रहा है कि मेरे पास टाइम बहुत कम है। बेनज़ीर, आप क्या समझती हैं ये वाक़यात पेश आना? आपको याद होगा मरी में जब क्लाउड बस्ट का वाक़या पेश आया था उसमें भी काफ़ी हमारे सैयाह जो है अपनी जानों से चले गए थे, लेकिन पंजाब के अंदर जो हिकमत अमली है उसके बाद कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया, उन्होंने अपनी हिकमत अमली को मुकम्मल तब्दील कर दिया। अब आप क्या समझती हैं KP गवर्नमेंट को फौरी तौर पर इस पर इक़दाम करने होंगे, क्योंकि सयाहती मकाम तो है KP के और सवात जिस तरह से टूरिज़म है वहाँ पे पोटेंशियल भी मौजूद है, हमारी इकोनॉमी को भी सपोर्ट मिलती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट इस तरह से करती रहेगी, अपनी आंखें बंद रखेगी तो वाक़यात फिर होते रहेंगे। देखिए, अभी जो शहीन बात कर रहे थे हसनैन, वो बड़ी उन्होंने बात की कि ना फेडरल गवर्नमेंट कुछ कर रही है ना सूबाई हुकूमत कुछ कर रही है। तो मैंने फिर गवर्नर का जिक्र किया था, तो जो गवर्नर है वो भी जाहिर है इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी के गवर्नर है वहाँ पर, तो वो तो ये दोनों को मिलके करना पड़ेगा। देखिए वही फिर मैंने आपसे कहा ना कि हम पता नहीं क्यों हादसों के मुंतजर रहते हैं बदकिस्मती से, और जब हादसा हो जाता है लेकिन हादसे किसी के मुंतजर नहीं होते। अब आपने मरी के वाकये की जिक्र की, वो बहुत अच्छी बात थी। देखिए हर तरीके से जो है वो मिसमैनेजमेंट, और उसके बाद जो है वो फिर होश आया इंतजामिया को कि अब इस तरह करना चाहिए। अब देखिए लोग हैं, छुट्टियां हैं, वेकेशंस होती हैं, लोग जो है वो इस तरह के मकामात के ऊपर जो है वो ज्यादा जाते हैं, टूरिज्म बहुत बड़ी तादाद में जो है वो रुख करते हैं इन सारी जगहों का। तो दोनों गवर्नमेंट्स को, फेडरल को भी इसको जो है वो मॉनिटर करना चाहिए, और जो असल में जिम्मेदारी बनती है, इमीडिएटली जो जिम्मेदारी बनती है वो सूबाई गवर्नमेंट की बनती है, और सूबाई गवर्नमेंट को इकदाम इसके लिए करने चाहिए, चाहे वो लोगों को, अब जैसे वो होटल्स की बात कर रहे थे कि होटल्स वालों को भी वो SOP क्यों नहीं फॉलो करते, इसलिए कि मकामी जो वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, जो मकामी गवर्नमेंट है, जो कमिश्नर है, जो असिस्टेंट कमिश्नर है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो वहाँ पे कानून है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। उनका अगर इस तरह कह देते, अगर वो बेबस हैं वहाँ पे, जो अगर जैसे हमने मरी वाला वाकया देखा था, तो मरी में ये सबको पता है कि वहाँ पे एक माफिया काम करता था, और वो माफिया उस वक्त टूटा कि जब वहाँ पे वाकया हुआ मरी लास्ट ईयर।
تو اب یہاں پر بھی اسی طرح جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کروانی چاہیے کہ جو ان کی ایس او پیز ہیں جو ہائی الرٹ ہیں جن دنوں میں، تو وہاں پہ جو ہے وہ دریا کے بالکل قریب نہ جانے دیں، اور پھر وہاں پہ ریسکیو ٹیمز ہونی چاہیے سب سے بڑی، کہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، دیکھیے قدرتی آفات بتا کر نہیں آتی ہیں، بالکل صحیح، فوری بھی ہو سکتی ہیں، یہ پوری دنیا میں واقعات ہوتے ہیں جی، تمام حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے۔ اور بے نظیر 12 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے کہ پی کے گورنمنٹ کو پی ٹی آئی کے ہاتھ میں آئے ہوئے، صرف بیانات تبدیل ہوتے ہم دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ چیزیں تبدیل نہیں ہو رہی ہیں، یہ حقیقت ہے۔ بس بیانات بھی اسی طرح تبدیل ہو رہے ہیں جیسے پارٹی کی سیاست تبدیل ہوتی ہے، اسی طرح وہ لوگ بیانات کی جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں، اور اسی طرح بس وہ سارا ان کی جو جسے کہتے ہیں نا محور ہے ان کی اس کا وہ جو ان کی جو سیاست کا جو سارا محور ہے وہ صرف احتجاج کی طرف ہے۔ وہی پھر میں آپ سے کہوں گی کہ پھر بہت برا لگتا ہے جو ہمارے بالکل ٹھیک ہے، اگر وہ اسی سیاست کے محور کو دیکھتے رہیں گے تو کے پی میں جو 90 لاکھ تعداد اب ہو گئی ہے سیاحوں کی، شاید اب وہ گھٹنا شروع ہو جائے ایسے واقعات کے بعد۔ بہت شکریہ بے نظیر مہدی ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور شیری زادہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر صحافی تھے سوات سے۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔